اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نماز پڑھنے کا جہاں حکم دیا ہے وہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ گویا نماز اجتماعیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اتحاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 5 وقت انسان اگر باجماعت مسجد میں نماز ادا کرے گا تو اس سے انسان کی زندگی میں اور آپسی معاملات میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اجتماعیت کی ایک بہت بڑی شکل ہے نماز، اور اسی لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس تعبیر پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز تم جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں اگر انسان کوئی ایک وقت بھی آ رہا ہے، کہیں اور جگہ پڑھ لیا کہیں اور پڑھ لیا، لیکن مسجد میں آ رہا ہے تو اس سے ایک دوسرے کی خبر ملتی رہے گی، ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری ملتی رہے گی۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی صحابہ کرام جماعت میں کسی کو نہیں دیکھتے، کسی کو غیر حاضر پاتے کہ فلاں شخص نماز میں نظر نہیں آ رہا، تو اس سے وہ 2 نتیجے اخذ کرتے تھے۔ یا تو ہمارا ساتھی کیا ہے، بیمار ہوا ہے، مریض ہے، تو پھر ہم عیادت کے لیے جائیں گے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیں گے، یا پھر وہ منافق ہے۔ یہ 2 ہی نتیجے نکالتے تھے، تیسرا اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔ یا تو بیمار ہے تو ہم عیادت کے لیے جائیں گے۔ تو یہ جو اجتماعیت کی اور ایک دوسرے کی حال اور احوال کی خبر کب معلوم ہوگی؟ اور خاص طور پر آج کے اس مادیت کے دور میں، یعنی جہاں انسان صرف مشین بنا ہوا ہے، صرف مطلب پرست بنا ہوا ہے، آج کے اس دور میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، کون کیا ہے، کس حال میں ہے، نہیں معلوم۔ مطلب ہے تو ہاں سلام دعا کرے، فون کیا، معلوم کیا، مطلب نکلا تھا اس لیے معلوم کیا، ورنہ جو اسلامی نقطہ نظر سے جو ملنا جلنا چاہیے، سلام دعا ہونی چاہیے، وہ میرے خیال سے یا عام مشاہدے کے حساب سے بہت کم نظر آتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نظر آتا، لیکن بہت کم نظر آتا ہے۔ فون بہت دنوں بعد کسی کو کیا، ہاں بھائی کیا کام تھا، کس لیے فون کیا، نہیں سامنے والے کا جواب بھی آتا، کیا کام تھا، فون کیا آپ نے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہم نے کسی کو فون لگا دیا، نہیں بہت دنوں سے آپ کی یاد نہیں آئی، بہت دنوں سے آپ کا خیر خیریت نہیں معلوم اس لیے فون کیا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہوا ہے، فلاں شخص کی طبیعت خراب ہے، لیکن ہم اتنے مشغول ہیں اپنی دنیا میں اور اپنی اس مادی پرست دنیا کے اندر کہ ہم میں اتنے توفیق بھی ہمیں نہیں مل پاتی، ہم کسی عیادت کے لیے جا سکے، کسی کی کسی کی خیریت دریافت کر سکے، یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ اور پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہے۔ ارے ابھی تو ٹھیک تھے، کیا ہوا تھا؟ معلوم پڑا 1 سال سے بیمار تھے، چند مہینوں سے بیمار چل رہے تھے، بڑی طبیعت خراب تھی۔ اوہ اچھا ہے سر، چلیے پھر اب جنازے میں جائیں گے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ اسلام نہیں۔ نماز کے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں، جو اجتماعی اثرات ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں۔ اور ایک اور اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب نماز کھڑی ہوتی تھی، جماعت اقامت جب کہی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلی پر کھڑے نہیں رہتے تھے جہاں نماز پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ آج آپ کو کہیں نظر آئے گا؟ اگر کوئی ایسا کرنے لگ جائے تو لوگ مذاق بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان گھومتے رہتے تھے، یہ امام کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اور کیا کرتے تھے گھومتے ہوئے؟
وہ کرتے یہ تھے کہ سب کو صحیح کرتے تھے، سیدھی صف ہو جائے، بلکہ ایسے صف درست کرواتے تھے جیسے جنگ میں صفیں درست کر رہے، کمانڈروں کو اور سپاہیوں کو ایک طرف کے سیدھے کھڑے رہیے، اس طرح سے کسی کا سینہ باہر ہے تو برابر، پیر باہر ہے تو اندر کر رہے، اس طرح سے کرواتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست کر لو، سیدھی کر لو اور صفوں کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں یہ جو مادیت آ گئی ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ بہت ساری وجوہات۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا۔ اہل علم نے دو معنی بیان کیے، ایک معنی یہ تو کہ حقیقی شکل میں چہرے پھر جائیں گے، یعنی یہ آگے والا حصہ پیچھے ہو جائے گا۔ اور بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا، معنی یہ ہے کہ چہروں سے، دلوں سے محبت ختم ہوتی چلی جائے گی، آپ کی وہ جو روحانی ایمانی محبت ہوتی وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسی شکل آ جائے گی کہ وہ اس کو منہ دیکھ کے منہ پھیرتا، وہ اس کو دیکھ کے، یعنی اس طرح کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اجتماعیت کی جو روح ہے، یعنی دلوں سے دلوں کا ملنا اور ایمانی رشتہ مضبوط ہونا، اجتماعیت پیدا ہونا، یہ نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وعید، سخت وعید ہے کہ دلوں سے محبت اٹھا لے گا، دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو واقعی میں جو محبت ایمانی ہونی چاہیے، جو تمام مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ایمانی محبت جو ہونی چاہیے، وہ جو ہمارے دلوں سے دھیرے دھیرے نکل رہی ہے، اور مطلب پرستی والی جو محبت، جس کو محبت کا نام بھی نہیں دینا چاہیے، وہ جو آ گئی ہے، وہ شاید اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے نماز کے اجتماعیت کے جو اثرات ہیں وہ ہم نے اپنائے نہیں ہیں، وہ ہمارے اوپر مرتب نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد کا حال یہی کہ اس سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس سنت کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے، پتہ نہیں کیا سمجھتے اس کو۔ اور اہل علم نے اس فائدہ لکھا کہ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا کہ اس سے آپ کو جا کر ملوں اور میں اس سے سلام کروں، اس سے بات کروں، تو بس ایک کام کر لیجئے، مسجد جائیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے، اس آدمی کے بازو میں جا کر کھڑے ہو جائیے گا بس۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے نا، اللہ دلوں میں بہت ڈال دے گا دونوں کی۔ آپ چاہ رہے تھے کہ میں سلام کیسے کروں، وہ خود آپ کو سلام کرنے لگے، آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کا ایک اثر ہے کہ اجتماعیت اس سے برقرار رہتی ہے۔ پھر جو اتحاد اور اتفاق کی ہم بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، کیا وہ ممکن ہے؟ مرکز جو ہے جہاں اتحاد ہونا ہے، مسجد پاور ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، اسلام کا پاور ہاؤس، جہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے، ایمان کا پاور جہاں سے سپلائی ہوتا ہے، وہیں اتحاد نہیں ہے، تو پھر اتحاد کی بات کانفرنس کر کے اور اجتماعات کر کے اور ادھر ادھر کی میٹنگ کر کے نہیں ہونے والے۔ سب سے بڑا پاور ہاؤس مسلمانوں کا جو تھا وہ مسجد تھا، اور دشمنوں کا کہنا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو توڑنے کی ایک ہی شکل ہے، ان کے پاور ہاؤس مسجدوں سے انہیں دور کر دیا جائے۔ آج وہی کامیاب ہو رہی، مسجد کے دروازے پہ لکھا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ نماز کا اجتماعی فائدہ یہ، اثر یہ ہے کہ اجتماعیت اس سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔